اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ سورۃ قاف مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 50 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو عموماً 34 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ غالب رائے یہ ہے کہ یہ نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط۔ سورہ محمد پیچھے گزری ہے، اس کے اندر قتال کا تذکرہ تھا۔ پھر سورہ فتح کے اندر فتح کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد جو ابھی سورت گزری ہے سورۃ الحجرات، اس کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے قوانین کا بیان کیا گیا۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے تم کو لڑنے کا حکم ہے تو وہ لوگ جو ہیں ان کا صرف یہی قصور نہیں کہ وہ توحید کو نہیں مانتے، بلکہ وہ قیامت کے بھی منکر ہیں، قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ قاف سے یہ قیامت کا جو مسئلہ ہے اس کا بیان جو ہے وہ چلے گا، اور اگلی صورتوں کے اندر پھر ترقی ہوتی جائے گی۔ سورہ قاف کے اندر جو ہے وہ پہلا درجہ ذکر ہوگا کہ قبروں سے اٹھایا جانا، کذالک الخروج، یہ اس سورت کا دعویٰ ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے، اور اگلی صورتیں جو آئیں گی ان کے اندر قیامت کے حوالہ سے مزید ترقی ہو جائے گی۔ سورت کا خلاصہ، ابتدا میں زجر وغیرہ کے بعد دلائل ہیں۔ 3 دفعہ دلائل عقلیہ قیامت کے مسئلہ سے متعلق ہیں۔ پہلی دلیل عقلی تفصیل کے ساتھ ہے، جس کے ضمن میں 3 دلائل انی آئے ہیں، دلائل انیہ 3 آئے ہیں۔ دوسری دلیل جو ہے وہ یوں سمجھے کہ پہلی دلیل کا تتمہ ہے، اور تیسری دلیل جو ہے وہ اجمالی حیثیت رکھتی ہے۔ سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ مزید اس سورہ مبارکہ کے اندر تخویف اور بشارت وغیرہ ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف یہ حروف مقطعات ہیں، قسم ہے عزت والے قرآن کی۔ یہاں پر یہ قسم کھائی، اب قسم کے لیے جواب قسم بھی ہوتا ہے، تو جواب قسم یہاں پر کیا ہے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو جواب قسم سورت کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ تم نے ضرور اٹھائے جانا ہے۔ تفصیلاً اگر اس کو یوں کہیں تو یوں کہ لَقَدْ صَدَقَ الرَّسُولُ الْمُنذِرُ لَتُبْعَثُنَّ، کہ سچ کہا ہے ڈر سنانے والے رسول نے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ جواب قسم بنے گا۔ یہ جواب قسم سورت کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ سورت کا دعویٰ جو ہے وہ کذالک الخروج ہے کہ اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ تو پھر جواب قسم یہی بنے گا کہ تم نے ضرور دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اٹھائے جانا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر،
بلکہ ان کو تو تعجب اس بات پر ہے کہ ان کے پاس ڈر سنانے والا آیا منہم، جو انہی میں سے ہے۔ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ڈر سنانے والا آیا ہے تو وہ کوئی نور من نور اللہ کیوں نہیں آ گیا، انسانوں میں سے ہی کیوں آ گیا ہے، اس بات پر ان کو تعجب ہوتا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، دوسری تعجب کی بنیاد یہ ہے کہ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو کافر کہتے ہیں یہ چیز بڑی عجیب ہے، کیا اگر ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو لوٹنا ہے بڑا دور کا، یعنی ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوٹنا بھی کبھی ہو سکتا ہے، جب مر کے مٹی ہو چکے ہوں گے تو پھر کیسے بلا لوٹیں گے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ جو زمین ان میں سے کم کرتی ہے، یعنی یہ تو تعجب کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ان کو علم کوئی نہیں۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ان کے ذرات مٹی کے اندر جہاں جہاں جا رہے ہیں، مٹی زمین جو ہے ان کے جسم میں سے جو کچھ حصہ کم کر رہی ہے، جو ذرہ کم کر رہی ہے، اور جہاں جہاں وہ ذرہ پہنچ رہا ہے، ہمیں تو سب معلوم ہے اور ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ کتاب حفیظ کے نیچے لکھ لیں لوح محفوظ، لوح محفوظ، تو اس سے لوح محفوظ مراد ہے کہ جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کی تکذیب کی جبکہ حق ان کے پاس آ گیا، پس یہ الجھی ہوئی بات میں ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء، دلیل عقلی اول تفصیلی، دلیل عقلی اول تفصیلی، کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اپنے اوپر، کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو مزین کیا اور اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے۔ والارض مددناها، اور زمین کو بھی ہم نے پھیلا دیا اور اس کے اندر ہم نے پہاڑ رکھ دیے اور اس کے اندر رونق کی ہر قسم کی چیز جو ہے وہ ہم نے اگا دی۔ تبصرۃ و ذکرا، یہ جو سارا کچھ ہم نے کہا ہے نا تو یہ سمجھانے کے لیے ہے اور نصیحت کے لیے ہے۔ کس کو؟ لکل عبد منیب، ہر انابت کرنے والے بندے کو۔ ونزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی برکت والا، پھر ہم نے اس کے ذریعے باغات اگائے اور اناج اگایا کہ جس کی کھیتی کاٹی جاتی ہے۔ والنخل، اور کھجوریں اگائی باسقات، لمبی لمبی کہ جن کے خوشے تہ بتہ ہیں۔ رزقا للعباد، یہ جو ہم نے اناج اگایا ہے اور جو ہم نے باغات لگائے ہیں، جو کھیتی اناج کی ہے یہ، اور جو کھجوریں ہیں، یہ سارا کچھ یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس رزق کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ اس طرح ہے نکلنا، کذالک الخروج، جس طرح تمہارے مردہ شہر کے اندر اللہ زندگی کی لہر دوڑا دیتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکال لیں گے۔ تو کذالک الخروج، اس کے نیچے لکھ لے دعوی صورت، دعوی صورت۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف، تخویف، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی، اور اصحاب الرس نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا ڈراوا ثابت ہوا۔ افعینا بالخلق الاول، دلیل عقلی ثانی،
دلیل عقلی ثانی، یہ ایسی ہے کہ جیسے یہ پہلی دلیل کا تتمہ ہو۔ کیا ہم تھک گئے پہلی تخلیق کے ساتھ؟ بلکہ وہ دھوکے میں ہیں نئی تخلیق سے، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی شاہ رگ سے بھی۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں دو لینے والے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دو فرشتے ہیں اعمال نامے لکھنے والے، کرامن کاتبین، جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، اور جو بھی وہ بات کرتا ہے، نیک بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے تو دائیں کندھے والا فوراً اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے۔ بری بات کرتا ہے تو بائیں کندھے والا اس کو محفوظ کرتا ہے، فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر یہ کہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ انتظار کرنے والا تیار۔ جو یہ لفظ بھی بولتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ۔ یہ ہے کہ ما کنت منہ تحید، کہ جس سے تو کنارہ کر رہا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ ہے ڈرانے کا دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور آئے گا ہر نفس، کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک حال بتانے والا ہوگا۔ میدان حشر کے اندر جمع کیے جا رہے ہوں گے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کو ہانک کے آگے لے جا رہا ہوگا، دوسرا اس کا حال بتا رہا ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو اس چیز سے غفلت کے اندر تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اب ہم نے تیری آنکھ کا پردہ تجھ سے ہٹا دیا، تو اب تیری نظر بہت تیز ہے، تیری نظر لوہا بن چکی ہے، یعنی بڑی تیز ہو چکی ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا قرین کہے گا۔ یہاں پر قرین سے مراد فرشتہ ہے، نیچے لکھ لیں فرشتہ۔ ہر انسان کے ساتھ دو قرین لگے ہوتے ہیں، ایک قرین شیطان ہے اور ایک قرین فرشتہ ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کے قرین نے کہا، یعنی فرشتے نے کہا، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ جو ہے یہ میرے پاس تیار ہے۔ الْقِيَا فِي جہنم، اللہ کہیں گے کہ ڈال دو ان دونوں کو جہنم میں۔ کل کفار عنید، ہر کافر کو، اچھا جی، ڈال دو جہنم میں ہر کافر کو، مخالف کو۔ مناع للخیر، جو کہ خیر کو روکتا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، شک کرنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا ہوا تھا۔ فَالْقِيَاهُ، پس اس کو ڈالو، فِي الْعَذَابِ الْشَدِيدِ، سخت عذاب میں۔ قَالَ قَرِينُهُ، یہاں پر لکھ لیں شیطان، یہاں سے قرین سے مراد شیطان ہے۔ قَالَ قَرِينُهُ، اس کا قرین کہے گا، اے ہمارے رب، مَا أَطْغَيْتُهُ، میں نے تو اس کو سرکش کوئی نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ قَالَ، اللہ فرمائیں گے، لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ، میرے سامنے جھگڑو نہیں، اور تحقیق تمہارے پاس ڈراوا تو پہلے آ چکا۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْمُ لَدَيَّ، قول کو، بات کو میرے سامنے بدلا نہیں جائے گا، اور میں بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں بندوں پر۔ یوم نقول لجہنم، جب ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کہ کیا مزید کچھ ہے، یعنی جہنم مزید مطالبہ کرے گی کہ میں ابھی نہیں بھری۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہنم بار بار مزید کا مطالبہ کرے گی،
تو اللہ رب العزت پھر اپنی ایڑی جو ہے وہ جہنم کے اوپر رکھیں گے، تو پھر وہ کہے گی کہ میں بھر گئی۔ اللہ رب العزت کا ایڑی رکھنا کیا ہے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ایڑی رکھنا ذلیل کرنے کے سے استعارہ بھی ہوا کرتا ہے۔ جس وقت پہلوان لوگ مخالف کو پچھاڑ دیا کرتے ہیں اور وہ نیچے گرا ہوتا ہے، تو یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے فخر کے لیے اوپر جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں، تو یہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی پہلے جو عذاب ہو رہا ہوگا وہ تو ہو ہی رہا ہوگا، مزید ذلت کی مار پڑے گی۔ اللہ واللہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب لائی جائے گی پرہیزگاروں کے، دور نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ جس کا وعدہ کیے جاتے ہو۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، ہر رجوع کرنے والے، یاد رکھنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن، جو کہ رحمان سے ڈرا بن دیکھے اور جو انابت والا دل لے کے آیا، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، بشارت ان کے لیے وہ ہوگا اس میں کہ جو وہ چاہیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس تو مزید بھی ہے، یعنی ان کو جو کچھ وہ چاہیں گے وہ سارا کچھ ملے گا اور اس سے بڑھ کر بھی ملے گا۔ مزید سے یہاں پر دیدار الہی مراد لیا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، تو مزید کے نیچے لکھ سکتے ہیں دیدار الہی، دیدار الہی۔ اچھا جی، یہاں پر جو آیت ہے من خشی الرحمن بالغیب، تو اس سے پہلے یا محذوف سمجھیں تو پھر اس طرح ترجمہ بن جائے گا کہ اے وہ کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جو قلب منیب لے کے آیا ہے، انابت والا دل لے کے آیا ہے، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے ہاں تو اور بھی ہے، مزید بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا تخویف، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بستیاں جو کہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے، پکڑ والے تھے۔ فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس وہ تصرف کرنے لگے شہروں میں۔ حَلْ مِن مَحِیص، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ ایک مفہوم یہ کہ بڑی مضبوط پکڑ والے لوگ تھے اور اپنی مضبوط پکڑ سے انہوں نے یہ فائدہ اٹھانا شروع کیا کہ شہروں کے اندر تصرف کرنے لگ گئے، شہروں کا کنٹرول اپنے انداز میں چلانے لگ گئے، اور اللہ رب العزت کے حکموں کا بھی خیال نہ کرتے، اور خود جو ہے وہ شہروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگ گئے۔ لیکن جس وقت پکڑ آئی تو پھر بھاگنے کی جگہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ حل من محیص، ہے کوئی پناہ گاہ، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ دوسرا مفہوم یہ کہ جس وقت ہماری پکڑ آئی تو تب شہروں کے اندر قرید کرنے لگے کہ شاید کوئی بھاگنے کی جگہ مل جائے، لیکن بھاگنے کی جگہ تو ہے کوئی نہیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے کہ جس کا دل ہو، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، وہو شہید، جبکہ وہ اس کے اوپر گواہ ہو، یعنی پوری توجہ کے ساتھ کان لگائے۔ لمن کان لہ قلب، یعنی ایک تو یہ کہ خود اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ خود کچھ سوچے،
او القسمہ، یا اگر خود سوچنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر کم از کم جو نصیحت کرنے والا کوئی ہو تو اس کی نصیحت کے اوپر کان ہی لگا لے، یعنی یا تو خود سمجھنے والا ہو یا کم از کم علماء کی تقلید ہی کر لے، اور تقلید کر کے جو ہے تو وہ کام کر لے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کے لیے خیر ہو جائے گی۔ تو بے شک اس کے اندر نصیحت ہے اس کے لیے کہ جس کا دل ہو یا وہ دل لگا کر کان تو لگائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل عقلی ثالث اجمالی، دلیل عقلی ثالث اجمالی، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن کے اندر۔ دن سے یہ 24 گھنٹے والا دن رات مراد لینا تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ یہ 6 دن سے کیا مراد ہے، کتنے بڑے وہ 6 دن ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ایام ان کی مختلف پیمائشی ہوتی ہیں اور یہ اللہ ہی کو صحیح معلوم ہے۔ 6 ادوار بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، 6 دن کے اندر ہم نے یہ پیدا کر لیا اور ہمیں کوئی لغوب نہیں پہنچا، تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تسلی، صبر کر اس کے اوپر کہ جو وہ بات کہتے ہیں، اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے، وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور غروب سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، اور رات کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز، غروب سے پہلے عصر کی نماز، رات کے وقت میں تہجد کی نماز۔ ابتدائی دور کے اندر یہ 3 نمازیں ہی فرض کی گئی تھیں، بعد میں البتہ جو ہے وہ معراج کے موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت ہو گئی۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں کے بعد بھی تسبیح کہیں، اس سے مراد ہے کہ نماز کے بعد۔ وَاسْتَمِعْ یوم یناد المناد، اور کان لگا جس دن ندا کرنے والا نداد کرے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے اور قریب کی جگہ سے یا تو مراد ہے کہ جس وقت سور پھونکا جانا ہے، فرشتے نے آواز لگانی ہے تو وہ صخرہ بیت المقدس سے جو ہے یہ آواز لگائی جانی ہے، اور مکہ جو ہے وہ اس سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، اگرچہ فاصلہ بیچ میں کافی زیادہ ہے لیکن بہرحال یہ اتنا بھی نہیں ہے، بہت بڑا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تو بہت بڑے بڑے فاصلے موجود ہیں۔ تو ایک تعبیر تو یہ کہ صخرہ بیت المقدس کہ جہاں سے یہ قیامت کو آواز لگائی جانی ہے تو وہ کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے اس مکہ سے، اور دوسری تعبیر یہ کہ جس وقت وہ سور کی آواز آئے گی نا تو ہر بندے کو یوں ہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے میرے قریب سے ہی آواز اٹھ رہی ہے، تو ہر بندے کے لیے وہ قریب سے ہوگی۔ یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن ایک چنگاڑ سنیں گے حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، قبروں سے سارے نکلیں گے۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے۔ جس دن کے زمین پھٹ جائے گی ان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی دوڑ کے میدان حشر میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا ہمارے اوپر آسان ہے، تمہارے لیے یہ دقت والا لگ رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ تو ناممکن چیز ہے کہ اللہ بھلا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اور سارے کیسے میدان حشر میں جمع ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی آپ ان کے اوپر کوئی زور والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے جائیے۔ من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے میرے ڈراوے سے۔